اس امت کے زوال کے اسباب جب بھی کوئی تحریر کرے گا تو وہ ان لوگوں کو بیچ میں لائے گا، اور ان کا لانا ناگزیر ہے کہ جن کی وجہ سے ان کی اپنی اقوام اور اپنے اشخاص کے ذریعے ترقی ہوئی۔ کسی نے دریافت کیا ایک مرتبہ کہ امریکہ کی ترقی کا سبب کیا ہے، تو ہم نے کہا اس لیے کہ ان کا کوئی ماضی نہیں ہے۔ تو اگرچہ یہ بات کرنے میں ایک لطیفے کی بات تھی، لیکن اس بات کا تعلق حقیقت سے بھی ہے کہ ہم اب تک اس فخر میں کھوئے ہوئے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے اور فلاں ایسا تھا اور فلاں ایسا تھا، اور زمانہ ہر حال میں نقد کا تقاضا کرتا ہے، ادھار پہ نہیں چلتا۔ وہ جو نبٹ گیا اور ہو گیا وہ ہو گیا۔ جتنے بھی چیلنجز یورپ کی طرف سے اٹھتے رہے اور یورپ ایک صدی کو بنانے کے لیے 2-3 صدیاں مسلسل محنت کرتا رہا، اس وقت ہم لوگ ایک حد تک خواب غفلت میں تھے، اور اس کے لیے جو اسباب اور ذرائع درکار تھے وہ بہت سے اسباب اور ذرائع بر صغیر سے وہ دولت اور پیسہ اور اسباب منتقل کیے گئے، اور پھر جا کر نشأت ثانیہ ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے کہ یورپ کیسے اٹھا اور وہاں پہ کس طرح اسباب اور وسائل کو بر صغیر سے منتقل کیا گیا، اور یہ انتقال اسباب اس بنجر زمین میں کیسے کھاد بن کے سامنے آیا اور ترقی ہوئی۔ جو قحط پڑتے رہے اور ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے لاہور اور پنجاب جیسی زرخیز زمین، اور پنجاب دونوں طرف کا زرخیز، کیا وہ پاکستان کا اور کیا ہندوستان کا، گندم کھانے کو میسر نہیں اور لوگ مر گئے، اور ایک ایک صدی میں 5-5 6 مرتبہ قحط جو پڑتے رہے، وہ اسباب کا منتقل کر دینا بھی تھا۔ اس زمانے میں ایک تو چیز جو جدید تعلیم تھی یہ بہت ضروری تھی، اس لیے برنیر نے اپنا جو سفر نامہ لکھا ہے وہ فرانسیسی تھے، اور یہاں ہندوستان میں انہوں نے بہت وقت گزارا، اور انہوں نے اس میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو تاج پوشی کی تقریب لکھی ہے وہ آپ حضرات پڑھیے۔ ہمارے وہاں مناظر حسن گیلانی صاحب وغیرہ نے اس پہ شک کا اظہار کیا ہے کہ یہ کتاب حقیقت میں ڈاکٹر برنیر نے لکھی بھی تھی یا نہیں لکھی تھی، لیکن اگر فرض کر لیجئے نہیں بھی لکھی تھی تو ایک بہت بڑا چیپٹر ہے مسلمانوں کے بر صغیر میں زوال کا، اسے آپ پڑھیے گا۔ اس کی انگلش بہت بہت ثقیل ہے، لیکن بہرحال ڈکشنری کی مدد سے اب بھی حل کی جا سکتی ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اورنگزیب جب تخت نشین ہوئے
تو ان کے جتنے اساتذہ اور مختلف لوگ تھے انہیں مبارکباد دینے کے لیے حسب معمول آئے۔ بادشاہ کو نظر پیش کی جاتی تھی، وہ سب نے کیا، لیکن 1 مہینہ تک دلی میں ٹھہرنے کے باوجود وہ اپنے اساتذہ سے نہیں ملے۔ ڈاکٹر برنیر کہتے ہیں کہ مہینے کے بعد انہوں نے بلایا، اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے ارد گرد یورپ کے ممالک میں جو ترقی ہوئی ہے، میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ لوگ مجھے بتائیں دنیا کدھر جا رہی ہے، اور آپ مجھے پرانے زمانے کی منطق اور فلسفہ اور ان چیزوں میں الجھائے رکھا، اور آپ نے مجھے اس پہ محنت کرائی، اور جو جدید دنیا تشکیل پا رہی تھی مجھے بالکل اس سے بے خبر رکھا، اور یہ کہہ کے کہ چند ایک نواب ہیں، ان کا کیا ہے، اور وہ مختلف چیزیں ایجاد کر رہے ہیں اس حقارت کے ساتھ کہ گویا ان چیزوں کی زندگی میں ہمیں ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو میں نے 1 مہینہ تک جو آپ حضرات سے گفتگو نہیں کی، آپ کو نہیں پتا تھا کہ ہندوستان کبھی میرے ہاتھ بھی آ سکتا ہے۔ یہ نتیجہ نکلا زمانے کے حالات سے بے خبری کا، اور اس کا نتیجہ پھر اور بھی نکلا کہ ہمارے بچے اب تک تعلیم اور اس میدان میں وہاں تک نہیں پہنچ سکے جہاں پہنچ کے ہم ان کے ہمسر ہوتے۔ تو تعلیم سے یہ بے خبری یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، اللہ کا قاعدہ اور قانون ہے کہ جو دنیا اپنے تقاضے پیدا کرتی ہے، خدا ان تقاضوں پہ، ان اسباب پہ نتائج کو مرتب کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان ایک کام کرے اور کام کے بعد اس کے نتیجے سے غیر متعلق ہو جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے ایک خطبہ دیا تھا، انہوں نے اس میں جو بہت شاندار باتیں کہیں، ان میں سے ایک یہ تھی، اس خطبے کی ضرورت انہیں پیش آ گئی تھی حج میں، آخری حج جو انہوں نے کیا تھا، اور اس حج میں ان کا ارادہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک تقریر کریں گے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے منع کیا، کامل المومنین اس وقت اگر آپ بات کریں گے تو سب لوگوں کے سوچنے سمجھنے کی سطح برابر نہیں ہے، تو یہ حج سے جو پلٹیں گے تو ہر آدمی آپ کی بات کا اپنا ایک نیا مطلب نکالے گا، لوگ سمجھ نہیں پائیں گے۔ مدینہ منورہ سنت کا مرکز ہے اور ہجرت کا گھر ہے، وہاں چل کے بات ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے ان کی مانی، اور وہاں جا کے اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ بحث کر رہے ہیں کہ اگر عمر نہیں ہوگا تو پھر فلاں کو خلیفہ بنائیں گے، فلاں کو خلیفہ بنائیں گے، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر آئندہ میں نے ایسی بات کبھی سنی اور میری زندگی ہوئی تو میں ایسے لوگوں کو زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو خلافت اتنی معمولی سی چیز ہو گئی ہے؟ اور وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت وہ اچانک ہو گئی تھی، اور یہ جو ایک دم سے بیعت ہو گئی تھی اس کے جو غلط نتائج نکل سکتے تھے، اللہ نے مہربانی کی اور ہمیں اس سے محفوظ رکھا۔ تو یہ کرامتیں روز روز نہیں ہوا کرتی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ خلافت کیا، اور یہ تو اس لیے ہر آدمی جو کام کرتا ہے اس کے نتائج کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ مثلاً آپ ایک جہان تصور کر لیں نیکی کا،
تو نیکی کا جو جہان ہوتا ہے اس میں جو کام کرتا ہے اس کے نتائج اس کے سامنے آتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی عمر بھر نیکی کرتا رہے اور وہ نیکی کے جو تقاضے ہیں، خلوص ہے، اللہ کے لیے ہونا ہے، خالص، وہ صحیح بنیادوں پہ نیکی وغیرہ وغیرہ، اس کے تقاضے پورے ہوئے ہوں اور خدا اس نیکی کو ضائع کر دے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا ہے کہ اس کا قانون یہ ہے کہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور اسی کا قانون یہ ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور جو لوگ خیانت کرتے ہیں خدا انہیں کبھی بھی صحیح انجام کو حاصل کرنے نہیں دیتا۔ گناہ کی اپنی ایک دنیا ہے، اور اس گناہ کی دنیا میں سب سے بدتر گناہ آنکھ کا ہے، اور آنکھ کے گناہ کے بعد مرد جس گناہ میں بہہ جاتے ہیں وہ ان کے کانوں کا ہے، اور اس کے بعد زبان کا ہے، اور اس کے بعد ناک کا۔ یہ سارے گناہ اس ترتیب سے آتے ہیں، اور عورت اس کے لیے سب سے بڑا گناہ اس کی زبان ہوتی۔ اگر اس گناہ کی دنیا میں گناہ ایک جسم کو فرض کر لیں تو اس کی روح نکلتی ہے جب مرد کی آنکھ درست ہوتی ہے اور عورت کی زبان درست ہوتی ہے۔ آخری لمحہ جب آنکھ پاک ہو جائے مرد میں اور عورت میں زبان پاک ہو جائے۔ بالکل ایسے ہی یہ فرد کی سطح ہے اور معاشرے کی سطح بھی بلند ہو جاتی ہے اور گر بھی جاتی ہے۔ اور وہ اسباب، وسائل اور ذرائع، آپ تاریخ کو دیکھیں تو کارل مارکس اس وقت اپنی کتاب لکھ رہا تھا، اور اس کا دوست اینگلز، یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں تھی جو انقلاب برپا ہوا دنیا میں، اور روس نے جس بنیاد پر لوگوں کو کمیونزم کی طرف بلایا، اور روس کا جو انقلاب آیا اور مسلمانوں کی پوری ایک تہذیب کا ملیہ میٹ ہو گیا، 1917 میں وہ انقلاب عملاً سامنے آ گیا۔ ظاہر ہے کہ مارکس اس سے پہلے، اور مارکس نے ایک کتاب یہ لکھنی تھی اپنی، کیپٹل لاس، اور اس کے لیے کوئی 25 سال انہوں نے صرف کیے۔ اور ان 25 سالوں میں ہوا کیا کہ لندن میں ابھی تک وہ جگہ محفوظ ہے۔ ہم نے کئی بار جا کے اسے دیکھا، جہاں بھی بیٹھ کے اس نے ایک کتاب لکھی جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ اینگلز ان کے دوست تھے، اور وہ بار بار کہتا رہا کہ اس کتاب کو چھوڑو اور اپنا خیال کرو، حتیٰ کہ اس نے پھر مبارکباد بھی دی تو ان الفاظ کے ذریعے کہ وہ منحوس کتاب تمہاری ختم ہو گئی۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ کہ اس کتاب نے پڑھنے والوں میں انقلاب برپا کیا، اور وہ جو سوچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جرمنی میں کل صبح کو انقلاب آ رہا ہے اور آنے والا جو سورج ہے یہ ہمارا طلوع ہوگا، ایسے نہیں ہوا، مگر اس کتاب کے اثرات اور اس کے بیج یہ جا کر پھوٹے رشیا میں، اور لینن اور سٹالن اور جیلیں اور حکومتوں کا ظلم، ظاہر ہے پوری ایک تاریخ ہے۔ لیکن جو انقلاب آیا ہے اس نے پوری دنیا پہ اپنے اثرات مرتب کیے۔ علامہ اقبال اس کو دیکھ رہے تھے، اور علامہ کی جو نظر تھی وہ جانتے تھے کہ اس انقلاب کے بعد اب دنیا کس رخ پہ چلی جائے گی، اسی لیے انہوں نے ان کی جو چیزیں بہت زیادہ پڑھنے کے قابل ہیں ان میں ایک ابلیس کی مجلس شورا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کی تشریح ایک جگہ کی ہے، وہ ابلیس کی مجلس شورا، اس میں شیطان کے جتنے بھی حواری ہیں وہ جمع ہوئے،
اور وہ اس سے بات کرنے لگے کہ دنیا اب کیسے بدلے گی۔ تو پھر ایک نے اس سے پوچھا شیطان سے کہ اس سے کہا کہ وہ یہودی فتنہ گر، وہ یہودی جو دنیا کو آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ روح مصدق کا بروز، مصدق کی روح ایک مرتبہ پھر دنیا میں آ گئی۔ مصدق جو تھا یہ ایران کا بادشاہ تھا، کسی زمانے میں اسے وہ چیز سوجھی جو صدیوں بعد دنیا میں کبھی پیش آ سکتی تھی۔ جیسے ہندوستان میں تغلق تھا، بادشاہ محمد تغلق، اس کو اس وقت ارینجڈ سٹی کا سوجھا جب دنیا میں ایسے تصورات نہیں تھے، سفر نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے کون سا دیکھا ہوا تھا کہ کوفہ میں مسلمانوں نے کیسی تعمیرات کی تھی؟ وہ کوفہ کی تعمیر اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ارینجڈ چیز تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی نگرانی کے لیے لوگ بھیجے تھے اور بتایا تھا کہ کس طرح مسجد بنے گی، کس طرح لوگ آباد ہوں گے، گلیاں کیسے بنیں گی، روڈز کیسے بنیں گی، اور کوئی گلی ایسی نہیں ہوگی جس میں اونٹ کی سواری دونوں آنا اور جانا بیک وقت نہ ہو سکے۔ یہ سب تفصیلات لکھی ہوئی ہیں۔ اور تیر کے ذریعے ماپا جاتا تھا، تو انہوں نے کہا اس مقام پہ ایک تیر چلانے والا کھڑا ہوگا اور پوری قوت سے وہ تیر کو پھینکے گا چاروں طرف، اور وہ جہاں جہاں جا کر تیر گریں گے، یہ تمہاری مسجد ہے، کیونکہ کل یہ شہر کینٹ چھاونی بن رہا ہے، فوجیں آ کے یہاں اتریں گی تو لوگوں کے لیے ایک بڑی مسجد وغیرہ وغیرہ، یہ سارا وہاں تھا۔ اور ہندوستان میں تغلق نے یہ کیا تو دلی اجاڑ کے وہ شہر بسانا چاہ، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ارینجڈ سٹیز کیا ہوتے ہیں۔ یہی حال ادھر بھی تھا کہ ان لوگوں نے وہ جو انقلاب تھا روس میں برپا ہوا، اور اس انقلاب نے پوری دنیا پر اثر مرتب کیا۔ تو مصدق جو تھا یہ بھی وقت سے پہلے کہیں پیدا ہو گیا تھا۔ وہ ایرانیوں کو بلاتا رہا اس چیز کی طرف کہ کھانا جو ہے یہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں، پوری پبلک پرسنل پراپرٹی نہیں رکھ سکتی، پراپرٹی گورنمنٹ کا حق ہے، گورنمنٹ تمہیں کھانا دے گی، تم اپنا کام کرو گے، ایک معاشی مزدور کی طرح تم لگے رہو گے، اور گورنمنٹ تمہیں گھر بھی دے گی، اور گورنمنٹ تمہیں سواری بھی دے گی۔ اور وہ جو اس نے اس زمانے میں معاذ اللہ استغفر اللہ ایک تجویز رکھی تھی اپنے انقلاب میں، وہ اللہ نہ کرے کبھی بھی دنیا میں وہ چیز آئے، مارکس بھی نہیں، کوئی بھی نہیں کر سکا۔ اس نے کہا نیشنلائز کرنا ہے کیپٹل کو، پیسے کو، اور نیشنلائز کرنا ہے زمینوں کو، اور اسی طرح عورتیں بھی نیشنلائز ہوں گی، کوئی رشتہ نہیں، کچھ نہیں، ملک بھر کی خواتین ان کی سپلائی گورنمنٹ کیا کرے گی، کوئی شادی نہیں، کوئی ارینجڈ میرج نہیں۔ یہ اس کا نظریہ تھا اس وقت، اور وہ کہتا تھا کہ دنیا میں تب جا کر انصاف آئے گا۔ یہ اس مصدق کی ذرا سی ایک بات ہے، اس کی تو پوری تاریخ ہے۔ تو اس نے کہا شیطان سے کہ علامہ اقبال نے جو مجلس شورا لکھی ہے ابلیس کی، اس نے کہا کہ وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، وہ مصدق کی روح دوبارہ دنیا میں واپس آ گئی ہے، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب، وہ پیغمبر نہیں ہے لیکن اس کی کتاب جو ہے یہ دنیا میں تباہی مچا دے گی۔ اس کتاب کی بنیاد پہ رشیا اور امریکہ کے آپس کے تعلقات اور یہ چیزیں، ظاہر ہے ہمارا سیاست موضوع بھی نہیں اور ہم جانتے بھی اتنا کچھ نہیں ہے، مگر روس بہرحال ایک حقیقت دنیا میں ہے، امریکہ بہرحال ایک حقیقت دنیا میں ہے، برطانیہ ایک حقیقت ہے جو دنیا میں ہے، اور ان ممالک نے دنیا کی ترقی میں، تخریب میں، تعمیر میں کام کیا ہے۔ ہماری پچھلی کئی صدیاں ان میں طاقت کا محور اور مرکز یہ لوگ ہی ہیں۔ ہوا کیا؟ ایک چیز یہ ہوئی کہ ہمارے پاس اسباب اور وسائل نہیں تھے۔ اب ٹھیک اس وقت میں دلی میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ جتنی گہرائی سے پڑھیں گے
اندازہ ہو جائے گا کہ اس شخص نے دلی جیسے ایک چھوٹی سی جگہ پہ بیٹھ کے ورلڈ آرڈر مرتب کیا کہ اس امت میں علماء کو یہ کرنا چاہیے، اس امت میں فوج کو یہ کرنا چاہیے، فلاں کو یہ کرنا چاہیے، فلاں کو یہ کرنا چاہیے، یہ کرو گے اس کے یہ اثرات اور نتائج مرتب ہوں گے، اور امت کا زوال اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ امریکہ بھی ورلڈ آرڈر مرتب کرتا ہے، چل رہا ہے، انہوں نے ورلڈ آرڈر مرتب کیا، یہ اتنا زرخیز دماغ تھا۔ فرق کہاں پہنچ کے پڑا؟ فرق دو چیزوں پہ پڑا۔ ایک تو یہ کہ مارکس اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ یہ آگے پیچھے کے لوگ ہیں۔ شاہ صاحب کا انتقال 1760 کے قریب ہوا اور مارکس کے بھی وہی زمانہ ہے۔ ایک چیز میں یہ فرق پڑ گیا کہ وہاں جو قومیں تھیں اور جن کو انہوں نے مخاطب کیا تھا وہ لوگ پڑھے لکھے تھے، وہ مارکس کے پیغام کو سمجھ گئے۔ ہم اتنی پستی میں ہیں کہ اس وقت مثال اس کی نہیں دی جا سکتی۔ حالت کہاں کس مثال سے عرض کیا جائے کہ اس وقت حال یہ تھا جرمنی کا کہ ہیگل جو فلسفی تھا، کسی لڑکے اور لڑکی کا یہ کہنا کہ میں نے ہیگل کو نہیں پڑھا یہ بڑے شرم کی بات تھی، یہ کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں ایک مثال، جیسے ای میل ہے تو ہمیں نہیں کرنی آئی اب تک، تو بچے سنتے ہیں کہ ہمیں ای میل نہیں آتی تو ہنستے ہیں کہ آپ کو ای میل نہیں آتی۔ میں نے کہا نہیں بیٹے نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ وہ اپنی معصومیت سے سوال پوچھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ بچے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ دنیا میں اور بھی بتیرے کام ہیں، تو وہ کہتے ہیں اچھا ای میل نہیں آتی۔ یہ بالکل اسی طرح لوگ وہاں شرم کے مارے کہہ نہیں سکتے تھے کہ ہم نے ہیگل کو نہیں پڑھا۔ یہ جب نیا فلسفہ اور نئی چیز آئی ہے، پڑھی لکھی قوم نے اسے قبول کر لیا، اور قبول بھی ایسے کیا ہے کہ صدیوں کی کسر انہوں نے نکال دی۔ سب سے پہلی چیز جس پہ انہوں نے قابو پایا ہے وہ وہاں کا موسم تھا۔ یورپ نے سب سے پہلی چیز جو کنٹرول میں کی، آپ تو جانتے ہی ہیں، ہم نے بھی دیکھا، آپ کے لیے تو خیر یہ روشن سورج جیسی بات ہے کہ انہوں نے کہا بچے جب کلاس میں پڑھنے آتے ہیں تو موسم کے اثرات سے اپنے آپ کو بچائیں یا تعلیم میں انٹرسٹ لیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی کلاس رومز جو ہیں آدھا دن اسی میں گزر جاتا ہے کہ سردی لگ رہی ہے اور گرمی لگ رہی ہے اور لکھ نہیں سکتے اور پینسل کیسے نکالیں، ہاتھ ٹھٹر گئے ہیں، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اب تک۔ انہوں نے جڑ سے اپنے نظام کو اکھیڑا، ایک مرتبہ موسم پہ قابو پایا۔ جب بچے داخل ہوتے تھے کمرے میں تو کمرے اتنے گرم ہوتے تھے کہ اب بھی آپ نے دیکھا آرام سے اپنا کوٹ ایک جگہ، وہ جو ایک پیڈسٹل یا سٹینڈنگ ایک ان کے فرنیچر میں شامل ہے، یہ فرنیچر میں شامل ہونا خود بتاتا ہے کہ تہذیب نے کیسے جنم لیا۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، اور ان کے ہاں ہے، کلاس رومز میں ہے، آفیسز میں ہے۔ اس کی تفصیل کیا کرنی آپ سب جانتے ہیں۔ تو ایک تو قوم پڑھی لکھی تھی، اس نے قبول کر لیا۔ ہمارے ہاں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ معیشت میں ان چیزوں میں اپنا نظریہ پیش کرتے رہے، لیکن لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، بہت تھوڑے لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے، قوم میں قبولیت کی حس باقی نہیں تھی۔ ایک یہ مصیبت پڑ گئی، اور دوسرے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دستی طور پہ ہاتھ سے لکھتے رہے، پریس یہاں تھا نہیں، اور پریس آیا بہت دیر سے، پریس آیا 1820 میں جا کے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بھی نصف صدی کے بعد۔ پریس مارکس کے پاس بھی نہیں تھا۔ اس نے پھر اپنے سسرال کی کچھ چیزیں بیچیں، اس کی بیوی نے اس کی مدد کی، پھر انہوں نے سائیکلوسٹائل کیا، سائیکلوسٹائل کے ذریعے اپنے پیغام کو انہوں نے پہنچایا، اور روس جب پیغام پہنچا تو وہ پکوڑے بیچنے والے اور سموسے بیچنے والے
وہ بظاہر سموسے بیچتے تھے، لیکن ظاہر ہے گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھی، تو وہ جو بھی پیغام مارکس کا اور کمیونزم کے لیے پبلک میں جو راہ ہموار کرنی تھی وہ اس میں چیزیں ڈال کے دے دیتے تھے۔ بظاہر وہ ایک لفافہ ہے، بظاہر وہ ایک کاغذ ہے جس میں مٹھائی لپٹی ہوئی ہے، جس میں نمکین چیز لپٹی ہوئی ہے، وہ گھر لے جاتا تھا تو کھاتا تھا یا نہیں کھاتا تھا، مگر اس پیغام کو پڑھتا تھا کہ اچھا اب یہ نیا میسیج آیا۔ اس طرح سے جا کر قوموں کی ذہنیت بدلی، تعلیم قوم میں نہیں تھی، اور اسباب، وسائل اور ذرائع جن تک پہنچنا چاہیے تھا وہ نہیں تھا۔ ہمیں اور آپ کو سن کے شرم آئے گی، اب تک شاہ ولی اللہ کی ساری کتابیں نہیں چھپی۔ ہم اتنے غافل ہیں کہ اب تک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں نہیں چھپیں۔ وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ان کی کتابیں فارسی اور عربی میں ہیں اور وہ زبانیں پٹ چکی، ختم ہو گئی، ہمارے یہاں معاشرے میں رہی نہیں۔ سرمایہ دار کہتا ہے کہ میں تو اس وقت سرمایہ انویسٹ کروں جب اس پہ مجھے نفع آئے، میں وہ کتاب کیوں نہ مارکیٹ میں لاؤں جس کتاب کو لوگ خریدیں اور اس پہ کچھ فائدہ ہو۔ اب تو وہ لکھنے پڑھنے کا معاملہ بھی آپ جانتے ہی ہیں کہ ذرائع کی تبدیلی کی وجہ سے کتاب سے آہستہ آہستہ میڈیا کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ اب تک کتابیں نہیں ہم چھاپ سکے، یہ بدقسمتی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ اتنے عظیم مفکرین یہاں پیدا ہوتے رہے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ علامہ اقبال جیسے آدمی نے اشتہار دیا اخبارات میں کہ میں اب عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہوں کہ میں زیادہ کیسز نہیں لے سکتا اور عدالت میں جا کر قانون اور پیروی کرنا مقدمات کی مجھ سے ہو نہیں سکتا، تو اگر میرے لیے 50 روپے کا بندوبست مسلمان کر دیں تو میں ان کے لیے اتنے اچھے کام کر دوں۔ 50 روپے پورے ہندوستان میں کیا چیز تھی؟ اشتہار دینا پڑا اس غیرت مند آدمی کو جو ہمیں شاہین کا ماڈل پیش کرتا رہا اور کہتا رہا آخر کوئی تو مجبوری پیش آئی ہوگی۔ تو تعلیم نہیں اور اسباب، وسائل اور ذرائع نہیں، یہ تو پھر پریس آیا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں۔ پھر انہوں نے لکھا ہے تحفہ اثنا عشریہ وغیرہ میں بھی اور جگہ پہ بھی کہ میں نے اپنے والد کی چیزیں چھپنے کے لیے بھجوائی ہیں۔ کہنے کو یہ ایک بات ہے کہ آزادی ہمیں کیسے ملی، اب یقین مانیے اور تاریخ ہماری اس بات کو قطعاً نہیں جھوٹا ثابت کر سکے گی انشاءاللہ کہ ہم ہندوستان اور پاکستان یہ دونوں نہیں جانتے کہ آزادی میں کن کن فیکٹرز نے کام کیا، اور ہمارے لوگوں میں بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے 2-4 بچوں کو فارغ کر دیں اور انہیں کہیں جاؤ برطانیہ اور بیٹے زندگی گزارو جا کر برٹش لائبریری میں، اور جتنی دستاویزات پڑھی ہیں تقسیم کے متعلق ان کو پڑھ کے دنیا کو بتاؤ کہ قوموں میں آزادی کیسے ملتی ہے، یا قوموں کو مزید غلام رکھنے کے لیے 1 صدی 2 صدی غلام رکھنے کے لیے کیسے انتظامیہ کنٹرول کرتی ہے اور کیسے انتظامیہ اپنے نمائندے غلام قوموں میں چھوڑ کر جاتے ہیں کہ تم اس غلامی سے فی الحال کئی صدیوں تک باہر نہیں نکلو گے۔ فرق صرف اتنا سا ہے کہ غلامی میں پہلے ہم گورے تمہارے سر پہ تھے، اب کالے آ جائیں گے، تم ہماری غلامی سے بظاہر نکل جاؤ گے، لیکن ہم تمہیں تمہارے ہم وطنوں کی غلامی میں دے رہے ہیں جہاں کوئی نظام نہیں ہوگا۔ یہ سب چیزیں ہونی ہیں۔ یہ انڈیا میں جو اب مکروہ فیصلہ چند دن پہلے آیا ہے، یہ سب اس غلامی کے نتیجے ہیں کہ ہم اب تک اس نظام سے نہیں نکلے۔ انگریز ڈپٹی کمشنر بڑی چیز ہوتا تھا، ضلع پورے اس کے قبضے میں ہوتے تھے، انصاف ہوتا تھا، ان کی اچھی باتیں بھی تھیں۔ اور وہاں ایک دستاویز پڑھی ہے جس سے پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ انگریز جانتے تھے کہ ہم اس خطے پہ حکمران نہیں رہ سکیں گے،
اور انہوں نے آہستہ 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 یہ ہمارے ہاں جو CSS کے ایگزام ہوتے ہیں اور آپ کے ہاں انڈیا وہ جو ایک ترقی کا امتحان ہوتا ہے، کس طرح انہوں نے اس پورے نظام کو تبدیل کیا اور انہوں نے کہا ہندوؤں اور مسلمانوں کو لاؤ اس تعلیم کے میدان میں، اور تعلیم کے میدان میں لا کر جو پوسٹس ہیں بڑی بڑی ان پہ بٹھاؤ، وہ بچے ہمارے نظام تعلیم سے فارغ ہو کر جائیں، ہم نہیں ہوں گے لیکن یہ ہمارے نمائندے ہوں گے، ہماری تہذیب ہماری تعلیم کے رکھوالے آئندہ سے یہ ہوں۔ تو 80-90 کے قریب آہستہ 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 تبدیل کرتے کرتے 47 کے آتے آتے مسلمان اور ہندو آفیسرز آ گئے تھے، انتظامیہ تبدیل کی۔ ہم اب تک اسی کے تحت ہیں، ہم اب تک انہی جماعتوں کے ساتھ چل رہے ہیں، اس لیے کہ تعلیم نہیں ہے۔ ہمارے بچے تعلیم کے ذریعے غلام بن رہے ہیں، انہیں صرف وہ کچھ پڑھایا جا رہا ہے جس سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے، تہذیب نہیں ہے، اخلاقیات نہیں ہیں۔ پورا نصاب اس بات سے خالی ہے کہ کوئی بچوں کو بتائے کہ بیٹے دنیا میں نظام چلتے کیسے ہیں، کمیونزم مثلاً کیا تھا، سرمایہ داری کیا ہے، سرمایہ دار اقوام کیسے غلاموں کو مزید غلامی میں مبتلا کرتی ہیں، سوچنے کی صلاحیت کو کیسے غلط استعمال کیا جاتا ہے، یہ سب کچھ بیوروکریسی۔ اب لفظ آیا ہمیں ذہن میں صحیح کہ بیوروکریسی جو تھی وہ پوری کی پوری انگریز وہ چھوڑ کے گئے، جو ذہنی طور پر گورے تھے اور ظاہر کی زندگی میں ان کی رنگت ہندوستانیوں جیسی تھی، ہندو تھے یا مسلمان تھے، مذہب کا کیا دخل تھا اس میں۔ انہوں نے بیوروکریسی پوری کی پوری ایسی چھوڑی۔ اس بیوروکریسی کے لیے آپ کے یہاں یعنی انڈیا کا تو معلوم نہیں، پاکستان میں اس بیوروکریسی کے لیے اب تک 110 کنال کی کوٹھی ہے، 100 کنال کی کوٹھیاں۔ تو 100 کنال کی کوٹھی دے دیں اور اسے سارے اسباب وسائل اور ذرائع مہیا کر دیں تو اس کا دماغ کیوں دین کی طرف آئے گا، مذہب کی طرف آئے گا، اور چیزوں کی طرف آئے گا؟ وہ تو دماغ چاہے گا کہ جس نظام نے انہیں یہ مراعات فراہم کی ہیں وہ نظام کبھی نہ بدلے۔ ایک ذرا سی تبدیلی لانے کی کوشش کی تھی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، محمد خان جنیجو نے ہمارے یہاں، اور انہوں نے گاڑیوں کا سٹینڈرڈ لو کر دیا تھا کہ اتنی لمبی لمبی گاڑیوں پہ جو وزراء آتے جاتے ہیں اس کی بجائے یہ ہو جائے، اور وہ آئے اور انہیں ایئرپورٹ پہ کہا گیا کہ آپ نو مور پرائم منسٹر، اور یہ آپ کی سادہ سی گاڑی کھڑی ہے، اس پہ جائیے گھر اپنے۔ یہ جتنے دعوے تھے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کو یوں کر دیں گے اور یوں کر دیں گے، یہ سارے دعوے ان پچھلے 2 دن میں جنہوں نے کرنا تھا ان کو مصیبت پڑ گئی کہ نہیں کر سکتے بھئی، یہ تو غلط بات نکلی۔ کل بھی ایک اجلاس تھا، اس میں بھی یہی بات تھی کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سب چیزیں ہماری عملی زندگی میں، تو 2 چیزیں، ایک تو قوم پڑھی لکھی نہیں، کوئی نظریہ وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، کوئی نئی چیز۔ یہ دیکھیے جتنے بھی بڑے کام ہیں نا، در حقیقت وہ کسی بڑے تصور کا نتیجہ ہے۔ بڑا آئیڈیا، گریٹ آئیڈیا، بڑا تصور پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ جب پیدا ہی یہ چیز ہوگی کہ مجھے آج گھر کا یہ سودا لانا ہے، بچہ سوچتا ہے پیسے کتنے ہیں، ماں سوچتی ہے، باپ سوچتا ہے، یہ سب چیزیں ہماری عملی زندگی کی ہیں نا، ہماری سب کانٹیننٹ میں، تو بڑا ذہن کہاں سے پیدا ہوگا، بڑا آئیڈیا کہاں سے آئے گا؟ کوئی ایک ٹکرائے اس نظام سے اور وہ زندگی کانٹوں پہ گزارے گا۔ کوئی ایک بچہ اگر ٹکرا جائے اس نظام سے اور کہے مجھے نہیں کمانا، میں مر جاؤں تو بھی نہیں میں نے کمانا، میں ایک آئیڈیا دینا چاہتا ہوں، ایک چیز دینا چاہتا ہوں، ایک سوال زندگی بھر جان نہیں چھوڑے گا، جسے کبھی امریکہ میں شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ یہ شخص کرتا کیا ہے، کھاتا کہاں سے۔
ہمارے ہاں ذہن تصور ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی آدمی لکھتا پڑھتا رہے اور وہ کوئی 50 سال میں ایک اچھی مثلاً کتاب دے جائے دنیا کو۔ ہر کوئی پوچھے گا کرتے کیا ہو، آج کل کیا کر رہے ہو، کھانا کہاں سے ہے۔ وہ اس سوال کو سن سن کے تنگ آ جاتا ہے، اور جو بغاوت ہوئی تھی نا نظام سے، ہاتھ جوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کل سے کلرک کی جاب کر لوں گا، اس عذاب سے جان چھٹے۔ ہر کوئی پوچھتا ہے کہ کرتے کیا ہو، کرتے کیا ہو۔ کچھ کرتا ہوں یا نہیں کرتا، میں جو کر رہا ہوں اس کو بھی تو دیکھو نا۔ واللہ عالم آپ کے ہاں کیا ہو امریکہ میں، لیکن عمومی طور پر یہ نہیں، کوئی کسی سے نہیں پوچھتا کہ کیا کر رہے، جو بھی کر رہا ہے کر رہا ہوگا کچھ۔ اور یہاں ہر شخص انکم ٹیکس کا آفیسر ہے کہ کرتے کیا ہو، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ وہ ذہنیت ہے جو بچے کو ٹکراؤ اس نظام سے لینے نہیں دیتی۔ وہ بچہ ایف اے پاس ہوتا ہے، بس یہی عمر ہوتی ہے، یہ سوالات شروع ہو جاتے ہیں، جاؤ جاب کرو، جاؤ یہ کرو یہ کرو۔ تو وہ جو زرخیز نسل، نظریات سے بھرپور، جوانی کی امنگ، کام کرنے کا وقت، وہ اسی میں صرف ہو جاتی ہے ایک معمل سوال میں کہ تمہارے پاس پیسے کہاں سے آتے۔ یا اللہ کہیں سے بھی آتے ہیں، دیکھو تو صحیح بچہ کر کیا رہا ہے۔ اس کی ساری صلاحیتیں اس ایک کا جواب دینے میں، اور حتیٰ کہ اس کا کوئی مستقل ذریعہ نظر آئے، اور پھر اس پہ بھی چیک یہ ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے نا تمہارے اخراجات اس سے بڑھے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی نہیں ہے جو یہ طے کرے کہ میں نے اپنے بچے کو 10 15 20 سال کے لیے انگلینڈ بھیج دینا ہے کہ بیٹے جاؤ بتاؤ آزادی کیسے ملی تھی، انگریز گئے کیسے تھے، ہماری قوم میں کیا کیا نقائص تھے اس وقت، کیا اچھائیاں تھیں۔ ایسے ہی نہیں سر سید نے کہہ دیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ قیامت میں کسی نے پوچھا، کوئی دل جلا تھا اور ان سے بھی جلا ہوا تھا، کیونکہ آدمی کی اصلاح یا تو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے یا اہلیہ کے خوف سے، ٹھیک رہتا ہے نا کافی سارا۔ تو سر سید کے پیچھے پڑے ہوئے سے جو لوگ، ان میں سے کسی نے کہا سر سید قیامت میں خدا کو کیا جواب دو گے؟ تو انہوں نے بڑی سنجیدگی سے کہا، انہوں نے کہا اللہ اگر پوچھے گا تو کہوں گا مسدس لکھوا کے لایا۔ تو مسدس آپ پڑھیں تو پوری مسلمانوں کی زوال کی بھی تاریخ ہے اور عروج کی بھی ہے کہ ہوتا کیا رہا۔ تو یہ جو اسباب اور وسائل اور ذرائع تھے یہ نہیں تھے۔ آپ آج طے کر لیں کہ ہم اپنے بچوں میں سے 5 کو بھیج دیں گے اور انہیں کہیں گے بیٹے پیسہ یہ ہے، جا کے تحقیق کرو، بچے اس قابل ہوں، ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہوں۔ آزادی کیسے مل گئی تھی؟ آزادی سے پہلے کیا صورتحال پیش آ گئی تھی؟ منصوبہ کب بن گیا تھا؟ ابھی حال ہی میں ہم ایک چیز کا مطالعہ کر رہے تھے، معلوم ہوا کہ 1906 میں ہی طے ہو گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ پاکستان کا نقشہ عبدالحلیم شرر جو تھے انہوں نے بھی ایک درجے میں پیش کیا تھا۔ معلوم ہوا اس سے پہلے بھی مسلمان ایسے سوچتے تھے، لیکن کوئی مسلم لیگ اور کانگریس کے علاوہ کریڈٹ دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ نظریات، ذہن ایسے ہی بنتے اور ایسے ہی پھر وہ انقلابی لیڈرز بھی پیدا ہوتے ہیں جن کی نگاہ ہوتی ہے کہ کہاں سے اصل میں خرابی کی جڑ ہے اور کہاں پہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ ساری صلاحیتیں جھک گئی ہیں اس میں اور لگ گئی ہیں اس موضوع پہ کہ وہ علوم پڑھے جائیں جن کے ذریعے پیسہ کمایا جائے۔ بلا شبہ ان علوم کی بڑی ضرورت ہے، سائنٹسٹ کی ضرورت ہے قوموں کی ترقی کے لیے، لیکن 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ قوم پڑھی لکھی نہیں ہے۔ آپ کی سمجھ میں ہماری باتیں اس وجہ سے بھی آ رہی ہیں کہ آپ امریکہ میں بیٹھے۔ آپ بھی اگر یہیں ہوتے اور پتہ ہوتا کہ صبح 8 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہے اور شام کو اور 20 تاریخ کو تنخواہ ختم ہو جانی ہے، تو ہماری باتیں کوئی سنتا بھی نہ، شاید نہیں سنتے لوگ۔ کہتے ہیں کس جہان کی بات کرتے ہو، کہاں کی بات کرتے ہو۔ تو وہ
لوگ بچے ہمارے پڑھے لکھے نہیں، یعنی یہ تو گورنمنٹ کی رپورٹ ہے ہمارے یہاں کی، اور اس پہ بہت مہینوں تک لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے رہے کہ 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں۔ یہ 2-2.5 کروڑ بچے جو اسکول سے باہر ہیں، یہ بچے کریں گے کیا؟ پھر تخریب کاری نہیں ہوگی، پھر تباہی نہیں پھیلے گی، اس بچے کو غلط کاموں کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ سب ہے، اور داد دینی چاہیے ان اقوام کو جو اب تک زندہ ہیں، جو تہذیب دنیا پہ چھا رہی ہے، غالب آ رہی ہے امریکنز۔ پرویز مشرف کے ساتھ ہمارے ہاں جو معاہدہ ان کا ہوا ہے جنگوں کے اور ان حالات میں، اس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ نظام تعلیم ہمارا ہوگا، اور آغا خان جو ہیں وہ اس کے ہیڈ ہوں گے۔ یہ سطر کوئی نہیں پڑھتا، اور یہ زندہ قوم ہے امریکہ۔ انہوں نے اپنی تہذیب کو، یا جس چیز کے لیے بھی وہ سٹرگل کر رہے ہیں، دنیا میں باقی رکھنا چاہ رہے ہیں نا۔ زندہ قومیں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا تعلیم جو ہوگی وہ ہوگی اس ملک میں جو ہم چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آغا خان صاحب کو اور یہ وہ ساری چیزیں۔ تو اس لیے جلد یا بدیر 1 صدی کے لیے یورپ نے 2 صدیاں پوری کھپا دیں، موسم پہ قابو پایا، تہذیب ابھری، تعلیمی نصاب مرتب کیے گئے، تعلیمی نصاب کے لیے کمیٹیاں مقرر کی گئیں، ہر 4-5 سال کے بعد تبدیلی، نئی سے نئی چیز مارکیٹ میں آ رہی۔ بڑا سنگین لمحہ ہے، بڑا سنگین لمحہ ہے۔ آپ یقین مانیں قومیں یہاں آ کر ٹرننگ پوائنٹ پہ آ جاتی ہیں۔ یہ جو اب لمحہ ہے نا، یہ میڈیا جو آزاد ہو گیا ہے، یہ بالکل یورپ میں ایسے ہو گیا تھا، اور انہوں نے کلیسا کو چیلنج کرنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ سب مذہبی خرافات ہیں، نہیں مانتے۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ اس میڈیا کی وجہ سے اب آ رہا ہے۔ ہمارے بچے اسلام کی مسلمات سے انکار کر رہے ہیں، ایک لے دے کے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کا احترام مسلمانوں کے دلوں میں اب باقی ہے۔ یہ 50-60 سال بعد یہ بھی نہیں رہنے کا۔ وہ تاریخ اور حدیث کی کتابوں کو نکالیں گے، وہ کہیں گے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے رہے، یہ کرتے رہے، یہ کرتے رہے، یہ کرتے رہے۔ ولیعذ باللہ یہ 50-60 سال بعد اس میڈیا نے اتنا ذہن کو تبدیل کر دینا ہے کہ یہ خاکے ہمارے ملکوں میں بنیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ الارمنگ سچویشن نہیں ہے یہ جو انڈین سپریم کورٹ نے ابھی چند دن پہلے فیصلہ دیا ہے، یہ کیا ہے؟ ہم نہیں پابندی لگا سکتے، ہم اپنے بچوں کو اب نہیں کہہ سکتے کہ بیٹے یہ کتاب پڑھو اور یہ نہ پڑھو۔ وہ کھولے گا تاریخ کو، وہ کہے گا اچھا خلافت بھی یوں ہوتا رہا، فلاں جگہ یوں ہوتا رہا، کون جواب دے گا اس کا؟ اسباب اور وسائل نہیں تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہوتے اور قوم پڑھی لکھی ہوتی تو بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ اب بھی ہماری قوم پڑھی لکھی نہیں ہے، اب تک یہ حال ہے۔ وہ پریس کا دور تھا نا، مارکس کو پریس میسر آیا اور کارل مارکس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ چھپتی تھی چیزیں، ٹائپ ہوتی تھی، پہنچتی تھی۔ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، ہم بدقسمت اب تک پوری کتابیں ہی نہیں چھاپ سکے کہ کوئی ایسا ادارہ ہوتا جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کم سے کم کتابیں ہی چھاپ دیتا کہ یہ جو گریٹ تھنکر تھا، اس نے یہ نظام ہمارے سامنے رکھے تھے، یہ ہمیں کہا تھا۔ اس وقت پریس کا رونا تھا، اب رونا میڈیا کا ہے۔ اب یقین مانیں، ہم خاموشی سے ان چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور تجزیے کرتے رہتے ہیں۔ آپ یقین مانیں اس وقت ہمارے ملک میں، پاکستان کی بات کر رہے ہیں، میڈیا میں ایک چینل ایسا نہیں ہے، ایک چینل جہاں پہنچ کے انسان کچھ ڈھنگ کی بات سیکھ لے۔ ساری سیاسی باتیں، سب سیاست ہے، جھوٹ ہے، سچ ہے، ٹی وی پہ ساری شام اسی کی نظر ہو جاتی، ملک میں یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا،
اور اس کا ذرہ برابر اثر جو پڑتا ہو ان قوتوں پہ جو اقتدار کو تبدیل کرتی ہیں، انہیں کیا پرواہ ہے کہ آج میڈیا نے کیا بیان دیا کیا نہیں دیا۔ اس پورے میڈیا میں کہاں ہے کوئی ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہنچ کے آدمی سن سکے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ وہ جو بنیادی اٹھان ہے وہ کہاں ہے؟ شدید ضرورت ہے اس کی۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ جو ہے نا اس میڈیا نے پیدا کر دیا ہے، ہماری نسلیں اسے دیکھتی ہیں، اور اسلام تو دور کی بات ہے، اللہ کا وجود خود اس پہ سوالات اٹھاتی ہیں بچے اور پوچھتے ہیں کہ خدا کہاں؟ یہ چیز ہو گئی، خدا کہاں؟ یہ چیز ہو گئی۔ یہ خیر اور شر پہ اتوار کے دن کچھ بیانات ہم نے ریکارڈ کروائے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ شر جب پیش آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا خالق اگر خدا ہے تو پھر اس میں مصیبت تمہیں کیا ہے؟ کیوں حساب لیا جائے گا؟ یہ دھماکہ جو ہوا ہے خدا کدھر ہے؟ کیوں نہیں آیا؟ کیوں ایسے نہیں ہوا؟ ہم نہیں روک سکتے اب بچوں کو۔ اتنا کچھ میڈیا میں آ گیا، اور یہ ہم سے 1990 کے قریب پہلی مرتبہ یہ بات ہم سے ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک کمیونسٹ پروفیسر نے کی تھی۔ اسے کہا تھا ہم نے اتنا کچھ بھیج دیا اور اتنا کچھ بھیجنا ہے کہ تمہاری آئندہ نسلیں تمہارے ہاتھ میں نہیں رہیں گی۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ تو ہے مرض کہ وہ کہیں سے بھی غیر اسلامی نظریات اٹھائیں گے۔ اگر یہ بچے پڑھ لکھ کے اس قابل ہو گئے کہ پڑھیں لکھیں تو یہ غیر اسلامی نظریات، اسلام کے اعتراضات، یہ جتنے اب فتنے نئے نئے بن رہے ہیں نا، ہر کوئی مفکر اعظم بن رہا ہے اور ہر کوئی اسلام پہ اپنی ایک نئی تھیوری پیش کر رہا ہے، اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اسی کہ میڈیا آزاد ہے، اور میڈیا میں ایک چینل مجھے آپ بتا دیں کہ یہ چینل ہے جس کو دکھایا جا سکتا ہے کہ یہ بچے ہیں، ان کے لیے کہانیاں ہیں، کچھ فقہی مسائل ہیں، کچھ کتاب و سنت ہے، کچھ آج کی دنیا ہے، ترقی کیسے ہو رہی ہے، ہمارے پاس کیا اسباب اور وسائل اور ذرائع ہیں کہ ہمارے بچے نوبل پرائز ہمارے یہاں کیوں نہیں آتے اور ہمارے بچے اس پہ محنت کیوں نہیں کرتے؟ ہم صرف مذہب ہی کو نہیں رو رہے، ہم سائنس کو بھی رو رہے، ٹیکنالوجی کو بھی رو رہے۔ اس سطح کے بچے کہاں ہیں؟ کہیں نہیں۔ اور میڈیا میں کچھ نہیں، میڈیا میں تخریب کاری کے علاوہ کچھ نہیں، میڈیا میں وہ جو خاص طرح کا دنیا کا ایک سٹائل ہے اور اس کی محبت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ فیشن ہے، شو ہیں۔ اب بچوں کے دل میں تمنا پیدا ہوگی کہ یہ برانڈ میرے پاس بھی ہونا چاہیے، اس کے لیے کام کرے گا، محنت کرے گا، معاشی طور پہ اپنے اسباب اور وسائل اور ذرائع ادھر کو استعمال کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ ایک چیز نہیں ہے آپ کے پورے میڈیا میں کہ کوئی بیان کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی۔ اسپین پوری تہذیب ہے، ڈاکومنٹریز نہیں ہیں اسپین پہ اس تفصیل کے ساتھ جو ہونی چاہیے کہ اس زمین میں کیا ہوا تھا، مسلمان کیوں نکالے گئے تھے، کیا کیا چیزیں پیش آ گئی تھیں، تاکہ اس تاریخ سے ہم سبق سیکھیں کہ آئندہ سے مسلمانوں کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ تعلیم نہیں ہے، پڑھنے والے نہیں ہیں، چلیے پڑھنا تو کم ہو گیا، سننے والے وہ جو سنجیدہ، تو اتنا میٹیریل کہاں ہے؟ ایجوکیشن پہ کوئی ایک آپ میڈیا میں بتائیں، ہمیں تو نہیں معلوم کہ جو ایجوکیشن پہ زور دیتا ہو، انگلش ہی پڑھا دے یار۔ آج سے 50 سال پہلے پی ٹی وی پیش کیا کرتا تھا، عربی سیکھیے، فارسی سیکھیے، کچھ نہ کچھ لوگ اسے دیکھتے تھے اپنے انٹرسٹ کے طور پہ کہ اچھا یہ ایک زبان ہے، اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں انگلش ہی کی کوئی فرینچ کے ٹیوٹر مل جائے، میڈیا میں آ کے پڑھا دے ہماری قوم کے بچوں کو کہ فرینچ یہ ہے۔ جب وہ فرینچ پڑھیں گے تو ان کے لیے فارسی کے ہم پلہ اسلام پہ لٹریچر کھلے گا، اور پھر پتہ چلے گا کہ اسلام پہ کیا کیا اعتراضات ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر پہ، اور اس کے جوابات کیا ہیں۔ نہیں ہیں چیزیں، میڈیا نہیں ہے ہمارے پاس، یہ زوال ہے۔
اس لیے جو کرنے کے کام ہے نا ان میں سے ایک چیز تعلیم ہے، بس یہ چیز ہے۔ ہمارا خیال ہے، ممکن ہے غلط ہو، ممکن ہے تاریخ سے غلط ثابت کر دے، لیکن ہر دور میں لوگ خیال کا اظہار کرتے ہیں، ایک چیز بس تعلیم ہے کہ ہمارے بچے کسی طرح تعلیم میں آ جائیں، ایسے ادارے بن جائیں جو انہیں 40% تعلیم دیں اور 60% تربیت دیں۔ 60% جو تربیت ہے نا، اتنے گراؤنڈز بھی چاہیے، اتنے سوئمنگ پولز بھی چاہیے۔ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ جس بچے نے پڑھا ہوا ہو اور اس کے اسکول کا رقبہ، فرض کر لیجئے، اب جدید دور کے تو پتہ نہیں میئرمنٹس، مگر پہلے ہوتا تھا نا، کنال ہوتا تھا اور مربع ہوتا تھا، تو جو بچے ان سکولز میں پڑھتے ہیں جہاں بڑے بڑے پارک ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ سکتے ہیں، کھیل سکتے ہیں، کہیں گوشے میں جا کر بات کر سکتے ہیں، ان کی اٹھان میں اور ان بچوں کی اٹھان میں جو ایک یونیورسٹی، اور یونیورسٹی بھی کیا، اتنے کمرے اور وہ بھی ایک فلیٹس بنے ہوئے ہیں، اور اس میں ان دونوں کی سوچ میں فرق پڑ جاتا ہے، ان دونوں کی سمجھ میں فرق پڑ جاتا ہے۔ ماڈلز، اساتذہ، تعلیم نہیں ہے، تعلیمی ادارے نہیں۔ ایک تعلیمی ادارہ بنا تھا، پوری دنیا کو اس نے انڈائریکٹلی اپنی لپیٹ میں ان 2 اداروں نے لیا ہوا۔ اب تک دیوبند کے اثرات پوری دنیا پہ مرتب ہوئے، کہیں ڈائریکٹ کہیں انڈائریکٹ۔ جتنا امریکہ نے وارز لڑی ہیں افغانستان میں، ان علاقوں میں، اور اس سے جو اکانومی پہ فرق پڑا ہے، جو تہذیب پہ فرق پڑا ہے، یہ جو نصف صدی سے تو ہم سب دیکھ رہے ہیں، یہ آگے بھی ابھی چل رہا ہے نا سارا پروسیس۔ اس کو پیچھے جا کر اگر آپ دیکھیں گے کہ کون سے عناصر اور قوتیں ہیں، تو اس میں خالصتاً وہابیت نظر آئے گی۔ مدینہ یونیورسٹی کے لوگ، اور جنہوں نے سپورٹ کیا تھا انہیں دیوبند کے، اب ظاہر ہے ڈائریکٹ پڑھے ہوئے تو نہیں، انڈائریکٹلی۔ اور ایک علی گڑھ نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے۔ علی گڑھ کے پڑھے لکھے لوگ، انہوں نے پالیسیز بنائیں، ان پالیسیز کے نتیجے میں بنگلہ دیش بنا، اس کا اثر دنیا پہ پڑا، یہ مملکت بنی، اچھی ہے یا بری، اس کا اثر دنیا پہ پڑا ہے۔ اور دنیا کی تاریخ میں خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے پاکستان، اللہ کا شکر ہے، وہ اسے اب بھی خدا کا بہت بڑا انعام سمجھتے ہیں، اور وہ کوئی جتنے بھی ہم برے ہوں، جتنے بھی خراب ہوں، لیکن اس امت پہ کوئی بھی کڑا وقت آتا ہے تو سب کی نظریں ادھر کو ہی اٹھتی ہیں۔ سب کہتے ہیں پاکستان سے پوچھو، سب کہتے ہیں وہاں سے حاصل کرو کوئی رہنمائی۔ سعودیہ کو دیکھ لیں، یمن کو دیکھ لیں، یہ سیاسیات کی باتیں، لیکن بس خدا کا ہے ایک نظام۔ ہمارے بچے پڑھے لکھے نہیں، یہ تعلیمی ادارے اتنا کام کرتے ہیں۔ ایک تعلیمی ادارہ کوئی بڑا وسیع پیمانے پہ آپ قائم کر دیجیے، زندگی بھر بس یہی کام ایک کرنے کا ہے، ہم زیادہ کر نہیں سکتے، بس ایک ادارہ قائم کر دیجیے۔ ہم نے گلزار صاحب سے اب کئی مرتبہ کہا ہے کہ وہ جو زمین لی ہوئی ہے، اب اس کی کوئی کمیٹی بناؤ، کچھ کرو اس کا، یہ تعلیمی ادارہ آپ قائم کر لیں۔ 20 کام کرنے کے، 20، لیکن ہم کہتے ہیں بس اس ایک کام کو لے لیں کہ کوئی ایسا بڑا تعلیمی ادارہ جیسے دیوبند، وہ تو خیر اخلاص اور اللہ کی قبولیت بھی ہے، اور علی گڑھ ایسے بڑے ادارے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں جو ایسے ادارے ہیں بھی، وہ جو بچے ذہن بنا کر بھیج رہے ہیں، وہ سیکولر مائنڈڈ ہے۔ یہ وہ تاریخ کا، اور دوسرے میڈیا، یہ ٹرننگ پوائنٹ۔ میڈیا جو کچھ دے رہا ہے اس میں مثبت چیزیں نہیں ہیں، منفی چیزیں۔ وہ انہیں اپنی تاریخ سے بے خبر کر رہا ہے، وہ انہیں اپنی تہذیب سے بے خبر کر رہا ہے، وہ ایک نئے آئیڈیا کو لا رہا ہے، اور وہ یہ کہ بس یہ دنیا آخری چیز ہے، تمہاری محنت اور کاوش کا مرکز۔ کون کہتا ہے کہ تمہیں مرنا ہے؟ اللہ کو جواب دینا ہے، اپنی زندگی انسانوں کی طرح گزارنی ہے۔
معصیت اور نافرمانی سے توبہ کرنی ہے، یہ میڈیا کا سبجیکٹ ہی نہیں، ٹریننگ نہیں ہے۔ اس لیے یہ کوتاہی اب پچھلے کئی دہائیوں سے یہ کوتاہی ہو رہی، ہمارے پاس جو خبر پہنچتی ہے وہ CNN اور فلاں اور BBC ان ذرائع سے پہنچتی ہے۔ آزاد میڈیا کہاں ہے؟ یہ تو انٹرنیشنل لیول کی بات ہو گئی نا، نیشنل لیول پہ میڈیا کہاں ہے، افراد کہاں ہیں؟ اس لیے یہ دونوں کام کرنے کی، ایک تعلیمی اداروں کا قائم کرنا، اور تعلیمی اداروں میں بھی ہمارے شہر خالی ہو گئے ہیں اس سے کہ بچوں کا ادارہ الگ ہو اور بچیوں کا الگ ہو۔ بڑے بڑے دیندار، وہ جو تہجد اور تسبیح جن کی زندگی میں نمایاں طور پہ نظر آتی ہے، اپنی بیٹیوں کے معاملے میں پریشان ہیں، کدھر لے جائیں، کس ادارے میں لے جا کر داخل کریں، وہی ادارے۔ اور اس زوال کے نتیجہ آپ جانتے ہیں، یہ پچھلے 20-30 سال میں جو کو ایجوکیشن ہمارے ہاں عام ہوئی ہے، یہ ابھی جو وکلاء آئے ہیں اور جو ججز آئے ہیں اپنی چھٹیاں اگست وغیرہ کی گزار کے، انہوں نے ہمیں کہا کہ ان چھٹیوں کے بعد جب آئے ہیں تو 300 سے زیادہ رجسٹرڈ کیسز طلاق کے۔ طلاق میں تو امریکہ میں مسلمان عیسائیوں سے بڑھ گئے، اور ان کا 46 کیسز، ایک وکیل نے کہا ہمارے پاس ایسے ہیں جو شادیاں صرف لو میرجز تھیں اور 1 ہفتے سے زیادہ نہیں چل سکی، دونوں خاندان تباہ ہو گئے، یہ بھی اور وہ۔ لڑکے کو تو پھر کئی رشتہ شادی اس کا تو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو اس کا ہے جو اس مشرقی تہذیب میں اب بھی جو اثرات باقی ہیں، کون شادی کرے گا اور کیا ہوگا، اور پھر اس کی وجہ سے نفسیات پہ جو فرق پڑتا ہے وہ کہاں جائے گا۔ اس لیے یہ میڈیا اور تعلیم دونوں چیزیں اب ایسی ہو گئی ہیں کہ ہمیں اس کا سوچنا چاہیے، کوئی تو سوچے، کوئی تو کام کرے، کہیں سے تو آغاز ہونا۔ ابتدا میں ایسے ہی ہوتا ہے، بھری جاتی ہیں بنیادیں، تو اس میں بنیاد کی خوبصورتی کا خیال کم اور مضبوطی کا زیادہ ہوتا ہے۔ وہ تو پھر جب بنیاد پہ عمارت اٹھتی ہے تو اس میں سوچتے ہیں کہ اس میں خوبصورتی ہونی چاہیے۔ تو یہ بنیادی کام ہے جو ہمیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق